سابق وزیر اعظم کا آرمی چیف سے متعلق متنازع بیان۔ ہمیشہ عمران خان کا دفاع کرنے والے ساتھی آج کیا کہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے افواج پاکستان کے حوالے سے متنازع بیانات نے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو ایک بار پھر نقطہ عروج پر پہنچا دیا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی ماضی کی تمام بے سروپا باتوں کا دفاع کرنے والے ساتھی اور اتحادی بھی اس وقت ان بیانات پر پہلو بچاتے نظر آتے ہیں۔ عمران خان کا بیان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے روز فیصل آباد کے جلسے میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ نومبر میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آرمی چیف لائیں جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ یہ ڈرتے ہیں کہ تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا کیونکہ انہوں نے پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔ ISPR کا رد عمل۔ پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق عمران خان کے احتکامیز بیان پر ISPR کی جانب سے جاری بیان میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کے انتخابات کے عمل کو متنازع بنانا ریاست پاکستان اور ادارے کے مفاد میں نہیں۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دھائیوں پر معتمد بے داغ شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے افواج پاکستان میں کوئی محب وطن نہیں ہوگا؟ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ صدر عارف علوی نے بھی سابق وزیر اعظم کے بیان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں کہ ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا۔ فوج محب وطن ہے۔ آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حکومت سمیت تمام ادارے محب وطن ہیں۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے فوج کے بارے میں متنازع بیان پر کہا کہ عمران خان عوام کو فوج سے لڑانا اور ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین PTI کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے نفرت انگیز باتیں نئی انتہا کو چھو رہی ہیں۔ سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ عدلیہ سمیت تمام شراکت داروں نے عمران خان سے فیصلہ کن انداز میں نہ نمٹا تو پاکستان کو مزید نقصان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بیان میں اصل تنقید نواز اور زرداری پر تھی۔ ان کے بیان میں فوج ہدف نہیں تھی، تاہم انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ عمران خان کے بیانات میں الفاظ کا چناؤ تو ہمیشہ ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری بھی پارٹی چیئرمین کے متنازع بیان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، بلکہ انہوں نے ایک واضح بیان کی الگ ہی تشریح بیان کرتے ہوئے بتایا کہ PDM جان بوجھ کر عمران خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر نشانہ بنا رہی ہے، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ عمران خان نے کسی موقع پر فوج اور فوجی قیادت پر تنقید نہیں کی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ یوں تو اپنی الگ پارٹی رکھتے ہیں، لیکن PTI حکومت میں عمران خان کے قریبی ساتھی کے طور پر ہمیشہ ان کا دفاع کرتے رہے اور عمران خان کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن فوج مخالف بیان پر ان کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان آرمی کے بارے میں بیان دیتے ہیں، یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے، لیکن نمائندہ اداروں کے خلاف تھا اور نہ رہوں گا۔ PTI نے پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے کے باوجود وزیر اعلیٰ کا تاج پرویز الہی کے سر پر سجایا، اور پرویز الہی نے بھی صرف وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی پارٹی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اپنے کزن چودھری شجاعت کو بھی چھوڑ دیا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الگ جماعت ہونے کے باوجود ان دنوں پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مؤنس الہی عمران خان کو اپنا قائد مان چکے ہیں۔ لیکن عمران خان کے فوج کے خلاف بیان پر پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اسلام کی خدمت، جمہوریت اور ملک کی دفاع کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کردار قابل تحسین ہے۔ ملک کو انتشار و فساد، خانہ جنگی اور ہر قسم کے حالات سے پاک فوج اور علماء کرام نے بچا رکھا ہے۔ فوج کے خلاف بات کرنے والے قوم اور دین کے دشمن ہیں۔ ملک کی صورتحال۔ عمران خان نے منگل کو پشاور کے جلسے میں حسب روایت اپنے بیان پر یو ٹرن لینے کی کوشش تو کی، لیکن بندوق سے نکلی گولی کی طرح منہ سے نکلی بات چاہے کتنی بھی وضاحتیں کر لے واپس آنا مشکل ہے۔ عمران خان کی وضاحتوں کے باوجود ملک میں اس وقت ایک بار پھر کشیدگی واضح نظر آ رہی ہے، اور گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کی سرزنش کی اور حکومت نے اداروں سے چیئرمین PTI کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، اور افواج پاکستان کو متنازع بنانے پر اگر عمران خان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو شاید MQM کی طرح PTI بھی پتوں کی طرح بکھری نظر آئے گی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔